بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس الخامس پانچواں سبق پڑھیں گے، اور پانچواں سبق یہ بھی جو ہے مضاف اور مضاف الیہ کا بیان میں ہے۔ پچھلے ہم نے جو مضاف اور مضاف الیہ کا بیان پڑھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ خبر بترکیب اضافی وہاں پر جو تھی مضاف کی اضافت کی گئی تھی ایک مضاف الیہ کی طرف، اور مضاف الیہ وہاں میں ہمارا جو اسم ظاہر تھا، اور اسم ظاہر پر تنوین، مضاف الیہ پر تنوین بھی آ جاتی ہے اور الف لام بھی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بیک وقت دونوں چیزیں داخل نہیں ہو سکتی، اسم ظاہر ہو جبکہ مضاف الیہ۔ اور وہاں پر جو عام طور پر مضاف الیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کا، کی، کے وغیرہ سے ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن آج جو ہم پڑھیں گے وہ اس میں مضاف کی اضافت، یعنی اضافت کی گئی ہے مضاف کی ایک اسم ظاہر کی طرف نہیں کی گئی ہے، بلکہ ایک اسم ضمیر کی طرف اضافت کی گئی ہے، اور ضمیر یا متکلم کی طرف اضافت کے بارے میں۔ تو جب یا متکلم کی طرف اضافت ہو تو ایسی صورت میں جو ہے ان کے درمیان جو ترجمہ میں آتا ہے را، ری، رے وغیرہ کا الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے اندر۔ دوسری بات ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ مضاف پر الف لام اور تنوین داخل نہیں ہوتی، اور مضاف الیہ پر تنوین بھی داخل ہو جاتی ہے اور الف لام بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا یہ جو ہے یہ سبق ہے، اس سبق کے اندر ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں پڑھنا ہے، اور مضاف کی کچھ ایسی ترکیبیں رہیں گی جو ناقص رہیں گے، مرکب ناقص، اور پھر آگے چل کر کے مرکب تام بیان کریں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس کے اندر ہم حل لغات کو پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے اندر ہم واحد اور جمع کو بیان کریں۔ سب سے پہلے ہے محفظۃن۔ محفظۃن معنی بیگ اور تھیلا، اس کی جمع ہے محافظ، محافظ۔ آگے مکتبن، مکتبن میں ڈیسک، اور ایک آتا ہے اس کا معنی لکھنے کی جگہ، اس کی جمع ہے مکاتب، مکاتب۔ لوحن معنی تختی یا سلیٹ، اس کی جمع ہے الواحن، الواحن۔ کراتن معنی گیند، اس کی جمع ہے کرات، کراتن۔ کبشن معنی مینڈھا، جانور کی ایک قسم ہے مینڈھا، مینڈھا، اس کی جمع ہے کباش و اکباش۔ اور یا یہ متکلم کی جو ضمیر ہے، ضمیر آپ پڑھیں گے آگے چل کر کے، ضمیر 70 ہیں، ان میں ایک یا متکلم کی ضمیر آتی ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے میرا اور میری۔ میرا اور میری کا ترجمہ آپ کو کب کرنا ہے؟ ہم اس وقت کریں گے ترجمہ جب ہمارا مضاف جو ہے اگر مؤنث ہے، تو ہمارا مضاف اگر مؤنث ہے تو اس کا ترجمہ کرتے وقت میری ہو جائے گا، ہمارا مضاف اگر مذکر ہے تو ترجمہ کرتے وقت میرا ہوگا۔ جیسے ہم کہیں قلمن، تو قلم کی اضافت کریں یا کی طرف تو اب ہو جائے گا قلمی، تو اب قلم مذکر ہے تو اب ہو جائے گا میرا قلم۔ اور کتاب مؤنث ہے اردو کے اعتبار سے، تو کتاب کی جب اضافت کریں یا کی طرف تو کتابی، تو اب وہاں ہوگا میری کتاب۔ تو یہ میرا اور میری کا جو ترجمہ کریں گے وہ مذکر و مؤنث کے اعتبار سے کریں گے کہ ہمارے استعمال میں وہ مذکر ہوتا ہے کہ مؤنث ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ترکیب یہ جو ہیں کچھ 6 جملے یہاں پر بیان کر رہے ہیں، یہ 6 جملے مرکب ناقص کے جملے ہیں۔ یہاں پر سامنے ایک تصویر ہے، اور تصویر کے سامنے ایک کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان الفاظ کی مدد، تصویر کی مدد سے ان الفاظ کے آپ کو معنی کرنی ہے۔ اب یہاں پر پہلے یہ تھا کہ مضاف کی اضافت تھی ایک اسم ظاہر کی طرف، اب یہاں پر جو ہے اس کی اضافت ہے ضمیر یا متکلم کی طرف، تو یہاں پر ترجمہ میرا یا میری کا ہی ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں محفظتن، محفظتن ہے، اس کی اضافت ہے محفظت یا کی طرف۔ محفظت معنی ہوتا ہے بیگ، تھیلا، محفظتی میرا بیگ، میرا بیگ۔ تو دیکھیے یہاں استعمال کے اعتبار سے اگرچہ عربی کے اعتبار سے مؤنث ہے، لیکن اردو میں یہ استعمال مذکر تو ہوتا ہے، تو اس کو کہیں گے میرا بیگ، تو اس کے ترجمے میں را، ری، رے وغیرہ آتا ہے۔ آگے ہے مکتبی، مکتب ہے، اس کی اضافت کی گئی یا کی طرف تو مکتبی، مکتب معنی ہوتا ہے ڈیسک، اب یہ مذکر استعمال ہوتا ہے مکتبی، میرا ڈیسک، میرا ڈیسک۔
لوحی، لوحن ہے، اس کی اضافت کی گئی یا کی طرف تو لوحی ہو گیا۔ لوحن معنی تختی، اور تختی یہ اردو کے اعتبار سے مؤنث استعمال ہوتا ہے، لہذا اگرچہ عربی مذکر ہے، لوحی میری تختی۔ کرتی، کرتن ہے اور اس کی اضافت کی گئی یا کی طرف، اور کرت مؤنث استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی اور عربی میں بھی کو، تو کرتی، کرتن معنی گیند، اور یا میری، میری گیند، کرتی میری گیند، یہ سب مرکب ناقص ہیں، مرکب ناقص ہیں یہ ان، کیونکہ اگر ہم اس کو مبتدا بنائیں تو یہاں ابھی خبر کی ضرورت پڑے گی، کرتی جیدتن، یا اگر ہم اس کو خبر بنائیں تو اس سے پہلے حاضہی یا حاضہ یا تلکا، اس میں اشارہ مبتدا کی ضرورت ہوگی، تو مبتدا اور خبر کے ذریعے مرکب تام بنتا ہے، اور یہاں ابھی اگر ہم مبتدا مانیں تو اس کو خبر کی ضرورت ہوگی، اور اگر اس کو خبر مانیں تو مبتدا کی ضرورت ہوگی، اس لیے مرکب ناقص ہیں۔ آگے ہے کبشی، کبشن ہے اور اس کی اضافت کی گئی یا کی طرف، تو کبشن معنی مینڈا، اور یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی مذکر ہے یہ، عرب تا نہیں ہے اس کے آخر میں، اور اردو کے اندر بھی مذکر ہے، تو کبشی میرا مینڈھا۔ کتابی، کتاب یہ عربی کے اعتبار سے تو مذکر ہے لیکن اردو میں یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، لہذا یہاں میری کا ترجمہ ہوگا کتاب، کتاب، اور با یا کی طرف اضافت ہے تو میری، میری کتاب۔ یہ 6 جو الفاظ ہیں مرکب ناقص کے الفاظ تھے، یہاں پر یہ بیان کیے۔ اب یہاں آگے جو ترکیب کے جملے بیان کر رہے ہیں یہ مرکب تام کے ہیں، اور مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام کہتے ہیں جس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے اور جملہ مبتدا خبر سے مل کر یا فعل فاعل سے مل کر کے تام ہو جائیں۔ تو آگے دیکھیں، ھذا تفاحی، یہ سامنے ایک تصویر ہے، ایک تصویر میں ایک لڑکا ہے اور ایک سیب ہے، ھذا معنی یہ، تفاح معنی سیب، اور اس کی اضافت کی گئی یا کی طرف، تو تفاحی میرا سیب، ھذا تفاحی یہ میرا سیب ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ دوسری بات ہم یہ بیان کر دیں کہ ھذا اس میں اشارہ مبتدا ہے اور تفاح مضاف ہے، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ اس میں اشارہ جو ہے تبدیل ہوگا وہ مضاف کے اعتبار سے، ہمارا مضاف اگر مذکر ہے تو اس میں اشارہ ھذا یا ذالک آئے گا، اگر اس میں مضاف ہمارا مؤنث ہے تو اس میں اشارہ حاضی یا تلکا کا استعمال ہوگا، تو حاضی تفاحی، تو یہاں تفاح مذکر ہے تو اس لیے اس میں اشارہ حاضہ کا یہاں استعمال ہوا۔ آگے ہے حاضی اجاستی، حاضی معنی یہ، اجاست معنی امرود، اور اس کی اضافت کی گئی یا کی طرف، تو اجاستی میرا امرود، حاضی اجاستی یہ میرا امرود ہے۔ حاضی اس میں اشارہ مبتدا، اجاستی اجاست مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور یہ اجاست مضاف مؤنث ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ حاضی مؤنث کا استعمال ہوا۔ آگے ہے حاضی دراجتی، حاضی معنی یہ، دراجت معنی سائیکل، اور یا کی طرف نسبت ہے، یا متکلم کی طرف، دراجتی میری سائیکل، حاضی دراجتی یہ میری سائیکل ہے، یہ مرکب تام ہوا، پورا مخاطب کو فائدہ تامہ مل رہا ہے، تو یہ ان کے اندر جملہ نسبت بھی ہے، ان کے اندر نسبت خبریہ۔ اب یہاں حاضی دراجتی یہ میری سائیکل ہے، حاضی اس میں اشارہ مبتدا، دراجتی مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے آپ پڑھیں گے کہ مبتدا میں اصلی ہے کہ معرفہ ہو، خبر میں اصلی ہے کہ نکرہ ہو، لیکن کبھی کبھی وہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ ساری مثالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا بھی معرفہ ہے جو معرفہ کے اقسام میں سے ہے، اور خبر بھی جو ہے معرفہ ہے کیونکہ اس میں اضافت ہے، اور اضافت سے جو ہے معرفہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر دونوں جو ہے معرفہ ہیں۔ تو حاضی یہ مؤنث اس لیے استعمال ہوا کہ دراجت یہ مضاف مؤنث ہے، اور مضاف مؤنث ہونے کی وجہ سے حاضی اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال ہوا۔ آگے ہے حاضی قطتی، حاضی معنی یہ، قطۃ معنی بلی، یا کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے قطتی یہ میری بلی ہے، حاضی قطتی یہ میری بلی ہے، حاضی اس میں اشارہ مبتدا، قطتی مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور حاضی مؤنث اس لیے استعمال ہوا کیونکہ قطۃ یہ مضاف مؤنث ہے، اور مضاف مؤنث ہونے کی وجہ سے اس میں اشارہ حاضی مؤنث کا استعمال ہوا۔ یہ ترکیب کا ایک طریقہ تھا جس کے اندر
اس میں آپ کہیں گے اس کو ہیڈنگ آپ دے دیں کہ مبتدا بترکیب اشاری ہے اس کے اندر اور خبر بترکیب اضافی ہے۔ اب یہ ترکیب کا ایک دوسرا طریقہ آ رہا ہے جو ہم بیان کر دیں، یہاں ہیڈنگ آپ رکھ لیں، اس کی ہیڈنگ یہ رکھیں کہ مبتدا بترکیب توصیفی ہے اور خبر بترکیب اضافی ہے، یعنی موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا بن رہا ہے اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے خبر بن رہی ہے۔ موصوف صفت کے ترجمے میں صفت کا ترجمہ پہلا کرتے ہیں اور مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں بھی جو ہے مضاف الیہ کا ترجمہ بعد پہلے کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ مضاف موصوف صفت میں موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ تو یہ خیال رکھتے ہوئے آپ ترجمہ کریں گے تو آپ دیکھیے یہاں پر اب یہ ترکیب کا طریقہ ہے، یہاں پر 4-5 جملے ہیں اس کے اندر اور ان 5 جملے کے اندر مبتدا بترکیب توصیفی ہے اور خبر بترکیب اضافی ہے۔ اب یہاں دیکھیں شاتن مانے شاتن سوداؤ شاتی، شاتن مانے بکری، سوداؤ مانے کالی، شاتن مؤنث ہے اور موصوف ہے اور سوداؤ یہ صفت ہے اور موصوف مؤنث ہے تو سوداؤ صفت بھی مؤنث آئی۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا شاتن سوداؤ کالی بکری، تو صفت کا پہلے ترجمہ کریں گے شاتن سوداؤ کالی بکری، شاتی یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے تو شاتی میری بکری ہے، شاتن سوداؤ شاتی کالی بکری میری بکری ہے، شاتن موصوف سوداؤ صفت موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا، شات مضاف یا ضمیر مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے کتاب کبیر کتابی، کتاب موصوف اور کبیر صفت، کتاب موصوف مذکر ہے تو کبیر صفت بھی مذکر آئی اور کتابی یہ ترکیب اضافی سے مل کر کے خبر ہے تو کتاب موصوف کبیر صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدا اور کتابی یا کتاب مضاف یا ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے خبر۔ اب ترجمہ ہوگا کتاب کبیر بڑی کتاب، کتابی میری کتاب ہے، بڑی کتاب میری کتاب ہے۔ قطۃ صغیرۃ قطتی، قطۃ بلی، صغیرۃ من چھوٹی، چھوٹی بلی، قطتی میری بلی ہے، چھوٹی بلی میری بلی ہے۔ قطۃ موصوف صغیرۃ صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدا اور قطۃ مضاف یا ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوا اور قطۃ موصوف یہ مؤنث ہے تو صغیرۃ صفت بھی مؤنث آئی اور یہ موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ موصوف اگر حالت رفع میں ہوگا تو صفت بھی حالت رفع میں ہوگی، موصوف اگر حالت نصبی میں ہوگا تو صفت بھی حالت رفع نصبی میں ہوگی، موصوف اگر حالت جری میں ہوگا تو صفت بھی حالت جری میں ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں ان ساری مثالوں میں کہ موصوف حالت رفع میں ہے یعنی مبتدا بن رہا ہے تو صفت بھی حالت رفع میں ہے۔ خود آگے ہے کرۃ صغیرۃ کرتی، کرۃ مانے گیند، صغیرۃ مانے چھوٹی، کرتی مانے میری گیند، کرۃ صغیرۃ چھوٹی گیند، کرتی میری گیند ہے۔ اب یہاں کرۃ موصوف ہے، صغیرۃ صفت ہے موصوف صفت سے مل کر مبتدا، کرتی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور کرۃ موصوف مؤنث ہے تو صغیرۃ صفت بھی اس کی مؤنث آئی اور کرۃ حالت رفع میں ہے یعنی مرفوع ہونے کی بنیاد پر مبتدا بنے گا تو صغیرۃ بھی یہ اس کی صفت بھی حالت رفع میں ہے۔ آگے ہے قلم کبیر قلمی، قلم مانے قلم، کبیر مانے بڑا اور قلمی میرا قلم، بڑا قلم میرا قلم ہے تو قلم موصوف کبیر صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدا، قلمی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قلم موصوف مذکر ہے تو کبیر صفت بھی مذکر آئی اور قلم حالت رفع میں ہے تو کبیر صفت بھی حالت رفع میں ہے اور قلمی یہ اس کی خبر ہے یہ بھی حالت رفع میں، قلمی اس کی خبر بنے گی یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر۔ اب آگے دیکھیں کہ یہ ہمارا جو ہے سبق مکمل ہو گیا۔ اب اس کے تحت آئیے تمرین کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تمرین الدرس الخامس، 5ویں سبق کی تمرین۔ یہاں پر ہم جو ہے 2 طریقے سے ہم تمرین کو حل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو تمرین ہے اس سبق کا ہمارا جو تھا یہ یا کی طرف مضاف اضافت تھی اس کی، تو ہم اس اعتبار سے اس تمرین کو حل کریں گے تو زیادہ مفید رہے گی۔ ہم 2 طریقے سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ ان 2 طریقوں میں سے کوئی سا ایک طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ما ہاذا، ما مانے کیا اور ہاذا مانے یہ، اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے
کہ حاضہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے وہ مذکر کے لیے، لہذا جواب میں بھی آپ ایسی چیز کو استعمال کریں گے جو مذکر ہو اور قریب ہو۔ تو اب یہاں پر ہم اس کو جو ہم مضاف الیہ اس کا مشار الیہ رکھیں گے وہ ایسا رکھیں گے کہ مضاف ہو لیکن یا متکلم کی طرف، جو کہ ہمارے سبق کا طریقہ کار لگ رہا یہ ہے اس کا، اور ہم دو طریقے سے اس کو بیان کر دیں گے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، سوال پوچھ رہے ہیں، سامنے تصویر میں ایک بیل نظر آ رہا ہے، تو ہم اس کا ایک جواب اس کا دے دیں، ھذا ثوری، یہ میرا بیل ہے، تو یا کی طرف اضافت ہو جائے گی ثور کی، اور یا کی طرف اضافت کی وجہ سے ثوری، یہ میرا بیل ہے۔ اور اگر آپ اضافت نہ کریں تو اس طور پہ کہہ سکتے ہیں ھذا ثور، یہ بیل ہے۔ دو طریقے ہو گئے اس کے۔ آگے ہے ما حاضی، ما کے ذریعے معنی کیا، حاضی معنی یہ، تو حاضی مونس کے لیے آتا ہے قریب کے لیے، سامنے تصویر میں ایک بیگ ہے جو کہ مونس ہے، محفظتن آتی، اس کی عربی محفظتن مونس ہے۔ تو اب یہاں پر بھی دو طریقے کر لیں، ما حاضی یہ کیا ہے، اس کا جواب حاضی محفظتی، یہ میرا بیگ ہے، حاضی محفظتی یہ میرا بیگ ہے، ایک یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا ھذا محفظتن، حاضی محفظتن یہ بیگ ہے۔ آگے ہے ما ذالکا، ما مانے کیا، ذالکا مانے وہ، ذالکا مذکر کے لیے آتا ہے اور بعید کے لیے آتا ہے، اور مشار الیہ جب اس کا آئے گا جواب میں تو وہ بھی مذکر آئے گا۔ تو ذالکا ما ذالکا وہ کیا ہے، سامنے تصویر میں ایک پرندہ ہے اور پرندہ مذکر ہے، تو جواب میں ہم دو طریقے سے کہیں گے، پہلا نسبت کر دیں یا کی طرف، تو ہم کہیں ذالکا طائری، وہ میرا پرندہ ہے، ذالکا طائری وہ میرا پرندہ ہے۔ آگے ہے اور دوسرا اس کو اتریں، ذالکا طائر وہ پرندہ ہے۔ ما تلکا، سامنے ایک تصویر میں گائے ہے اور ما مانے کیا، تلکا مانے وہ، تلکا مونس بعید کے لیے آتا ہے، تو جواب میں ہم مونس کو استعمال کریں گے، مونس کو بھی استعمال کریں گے۔ ما تلکا وہ کیا ہے، اب جواب دو طریقے سے اس کا دیں، تلکا بقرتی، بقرتن مانے گائے، بقرتی یا کی طرف نسبت کر دیں تو بقرتی، تلکا بقرتی وہ میری گائے ہے، اور ایک اس طور پر تلکا بقرتن وہ گائے ہے۔ آگے ہے ما ھذا، ما مانے کیا، ھذا مانے یہ، ھذا قریب کے لیے آتا مذکر کے لیے، اور سامنے تصویر میں ایک گلاب ہے، گلاب کی عربی آتی ہے وردن، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے ما ھذا یہ کیا ہے، جواب ہوگا ھذا وردی، نسبت کر دیں مضاف کی نسبت یا متکلم کی طرف، ھذا وردی یہ میرا گلاب ہے، اور اگر نسبت نہ کریں تو صرف اس طرح کر دیں ھذا وردن یہ گلاب ہے۔ آگے ہے ما ھذہ، سامنے ایک تصویر میں جو ہے ما ھذہ، اور سامنے ایک تصویر میں جو نظر آ رہا ہے وہ امرود نظر آ رہا ہے، اجاستن۔ اب ما ھذہ یہ کیا ہے، اب یہاں دیکھیں ما ھذہ یہ کیا ہے، اب حاضی کے ذریعے جو سوال کیا جاتا ہے مونس قریب کے لیے آیا تھا، لہذا جواب میں بھی مونس آئے گا، تو اب ہم کہیں گے ھذہ اجاستی یہ میرا امرود ہے، ایک جواب یہ ہوا، اور ھذہ اجاستن یہ امرود ہے۔ آگے ہے ما ھذا، ما مانے کیا، ھذا مانے یہ، ھذا کے ذریعے اس میں اشارہ مذکر قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سامنے تصویر میں ایک کتاب ہے، تو اب جواب ہوگا ھذا کتابی، ایک جواب یہ ہوا ھذا کتابی یہ میری کتاب ہے، اور ھذا کتابن یہ کتاب ہے۔ آگے ہے ما ھذہ، ما مانے کیا، ھذہ مانے یہ، اور ھذہ مونس قریب کے لیے آتا ہے، اور سامنے تصویر میں ایک دوات ہے جو کہ عربی میں مونس ہے جس کی عربی آتی ہے دوات، تو اس کا جواب ما ھذہ یہ کیا ہے، جواب ہوگا ھذہ دواتی یہ میری دوات ہے، ایک جواب یہ ہوا، اور ھذہ دواتن یہ دوات ہیں۔ یہ جو ہوا اس طرح سے ہم نے دو طریقے سے جواب بیان کر دیا آپ کو سامنے، لیکن زیادہ مناسب یہ اس سبق کے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ پہلے والے جواب کو رکھیں، کیونکہ ہمارا جو سبق ہے اس میں زیادہ تر سارے صیغے وہ استعمال کیے گئے ہیں جس میں مضاف کی نسبت کی گئی ہے یا متکلم کی طرف، ھذہ اجاستی، ھذہ دواتی، ھذا وردی، یہ سارا استعمال کریں تو زیادہ مناسب ہے اس سبق کے۔ اب آگے یہاں پر ایک ھذا ہے اور دوسرا جملے میں ھذہ ہے، سامنے ایک تصویر ہے گلاب کی، اب یہاں پر آپ اس کو یہ رکھ سکتے ہیں کہ ھذا مانے یہ، اور اس کے ذریعے مشار الیہ آئے گا وہ ہمارا مذکر ہوگا، تو ہم اس کی نسبت کر دیں ھذا وردن مانے گلاب، اب اس کی نسبت کر دیں یا متکلم کی طرف، ھذا وردی، سامنے ایک لڑکا ہے تصویر میں
تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا گلاب، تو گویا کہ حاذا وردی، یہ میرا گلاب ہے، تو یہاں بیچ میں رکھ دیں گے حاذا کے بعد وردی، یہ میرا گلاب ہے۔ ورد المذکر ہے تو حاذا کا استعمال یہاں ہوا۔ اب حاضی ہی ہے، اب حاضی اس میں اشارہ مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کے بعد جو مشار الیہ جو خبر بنے گی اس کی، وہ بھی ہمارا مؤنث استعمال ہوگا۔ اور سامنے تصویر میں ایک بیگ تھیلا ہے جو کہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور ایک لڑکا بھی ہے، تو جو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا کی طرف نسبت کر دینا اس کی، تو اب کہیں گے حاذی محفظتی، یہ میرا بیگ ہے، یہ میرا بیگ ہے۔ تو محفظۃ المؤنث ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ حاضی مؤنث کا استعمال ہوا۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ آئیے اب اس کے تحت ہماری جو تمرین ہے، اس تمرین کو حل کرتے ہیں اردو سے عربی۔ اردو سے عربی بنانا تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں، لیکن جب ہم عربی بنائیں گے، ہم نے پیچھے بیان بھی کیا، جب عربی بنائیں گے تو ہم مضاف کو پہلے رکھیں گے، کیونکہ عربی بنانے میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ تو ہمیں نام جو ہے کسی چیز کا وہ پہلے رکھ دینا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس میں اشارہ رکھیں گے، اور اس میں اشارہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں مضاف الیہ جو ہمارا ہے اس کے اعتبار سے رکھنا ہے کہ ہمیں مضاف الیہ، یعنی ہمارا جو اردو کے اندر ہمارے دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ یہ میرا بیگ ہے، تو ہم نے پہلے دیکھ لینا ہے کہ ہماری چیز کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں، وہ ہماری چیز مؤنث ہے کہ مذکر ہے۔ ہماری اگر وہ چیز مؤنث ہے تو ہمارا اس میں اشارہ بھی مؤنث استعمال ہوگا۔ ہماری وہ چیز جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جس کی نسبت کی جا رہی ہے یا کی طرف، وہ اگر مذکر ہے تو ہمارے اس میں اشارہ بھی مذکر استعمال ہوگا۔ تو آگے دیکھیں، نمبر 1 جملہ ہے یہ میرا بیگ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بیگ جو ہے مؤنث استعمال ہے، اور ہمارا جو ہے میرا یہ مضاف الیہ پہلے آ گیا اردو میں، اس کو بعد میں آنا ہے۔ تو اب بیگ مؤنث استعمال ہوتا ہے، لہذا مضاف موصوف مضاف جو ہے مؤنث ہے، تو اس سے پہلے اس میں اشارہ بھی مؤنث استعمال ہوگا۔ اب کہیں گے حاذی، قریب کے لیے آتا ہے حاذی محفظتی، حاذی محفظتی، یہ میرا بیگ ہے۔ نمبر 2 ہے یہ میرا ڈیسک ہے، اور ڈیسک جو ہے عربی میں مذکر استعمال ہے، لہذا اس سے پہلے اس میں اشارہ مذکر قریب کا استعمال ہوگا، کیونکہ حاذا کے ذریعے یہ حاذا آتا ہے یہ کے لیے۔ اب یہاں پر کہیں گے یہ حاذا میرا ڈیسک مکتبی، مکتبی، اور مکتب مذکر ہے تو اس سے پہلے حاذا کا استعمال ہوا۔ نمبر 3 ہے وہ میری گیند ہے۔ اب وہ کے لیے عربی میں آتا ہے ذالک اور تلکا۔ اب گیند چونکہ مؤنث ہے تو متعین ہو گیا کہ اس سے پہلے جو ہے استعمال ہوگا وہ تل کا استعمال ہوگا، اور اضافت ہے اس کی طرف یا کی طرف، تو اب کرت کی اضافت کر دیں گے یا کی طرف، اب ہوگا تل کا کراتی، وہ میری گیند ہے۔ آگے جملہ ہے 4 یہ میری کتاب ہے۔ اب کتاب مذکر ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ مذکر استعمال ہوگا، تو اب کہیں گے حاذا، اس میں اشارہ یہ کے لیے حاذا استعمال ہو، حاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ نمبر 5 جملہ ہے یہ میرا سیب ہے، اور سیب عربی میں مذکر ہے، تفاح معنی سیب، تو اس سے پہلے اس میں اشارہ حاذا کا استعمال ہوگا مذکر کا، اور قریب کے لیے تو حاذا استعمال ہوگا، حاذا تفاحی، حاذا تفاحی، یہ میرا سیب ہے۔ آگے 6 جملہ ہے وہ میرا امرود ہے، اور امرود عربی کے اندر مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس کی عربی ہے اجاستن، اور اجاستن مؤنث ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ مؤنث کا استعمال ہوگا، اور قریب کے لیے ہے تو حاذی کا استعمال ہوگا۔ تو اب کہیں گے حاذی اجاستی، حاذی اجاستی، وہ میرا امرود ہے۔ آگے 7واں جملہ ہے اچھا وہ میرا امرود ہے، تو وہ میرا، وہ جو ہے دور کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر ہم استعمال کریں گے تل کا، تل کا استعمال کریں گے۔ وہ میرا امرود ہے، وہ مؤنث کے لیے آتا ہے دور کے لیے، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تل کا، تو اب یہاں ہم استعمال کریں گے تل کا اجاستی، وہ میرا امرود ہے۔ آگے جملہ ہے 7 چھوٹا خرگوش۔ خرگوش کی عربی آتی ہے ارنبن، اور چھوٹے کی آتی ہے صغیر اور صغیرہ، صغیرتن، تو اب یہاں پر چونکہ ارنبن یہ مؤنث سمائی ہے، پیچھے آپ نے پڑھا ارنبن صغیرتن، اور مؤنث سمائی کہتے ہیں اس کو جس کے آخر میں تا لفظاً ظاہر نہیں ہوتی، لیکن وہ اہل عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اس کی صفت بھی آئے گی، مؤنث آئے گی، کیونکہ موصوف اگر مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث آتی ہے، تو یہاں ترکیب بنے گی موصوف صفت کی،
تو اب یہاں کہیں گے چھوٹا خرگوش، تو ارنبن صغیرتن، تو ارنبن مؤنث سے سمائی ہے تو صغیرتن اس کی صفت آئے گی صغیرتن۔ آگے ہے بڑی بلی، بلی کی عربی آتی ہے قطتن، اور بڑی کی آتی ہے کبیرتن، اور بلی مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی آئے گی کبیرتن، تو اب کہیں گے بڑی بلی قطتن کبیرتن۔ آگے ہے نو جملہ کالی بکری، کالی کی عربی آتی ہے اسود سوداؤ، اور بکری کی عربی آتی ہے شاتن، تو بکری مؤنث ہے تو لہذا اس میں اس کا جو ہے اسود کا مؤنث سوداؤ استعمال ہوا، کیونکہ موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث استعمال ہوگی، تو اب ہم کہیں گے شاتن مانے بکری، سوداؤ مانے کالی، اب ہوگا شاتن سوداؤ کالی بکری۔ آگے ہے نمبر 10 جملہ میری سائیکل، اب سائیکل، یہ سائیکل کی اضافت کی جائے گی، دراجتن یعنی مضاف کو ہم پہلے لائیں گے، عربی کے اعتبار سے سائیکل کا ترجمہ پہلے کریں گے۔ اب دراجت مانے سائیکل، اور یا کی طرف نسبت کر دیں گے دراجتی میری سائیکل، یہ سب جملے ناقص ہیں۔ آگے جملہ ہے 11 میری موٹر، اب موٹر کی عربی آتی ہے سیارتن، اب اس کی نسبت کریں گے یا کی طرف تو ہو جائے گا سیارتی، سیارتی، تو یہ اس میں ہمیں حاضہ وغیرہ استعمال کرنا نہیں ہے، لہذا یہاں پر کوئی بھی وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا حاضی حاضے کا، لیکن جہاں جملہ مرکب تام ہے، جیسے یہ میرا سیب ہے وہ میرا امرود ہے، تو وہاں پر ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہمیں تل کا استعمال کرنا ہے یا حاضہ کا استعمال کرنا ہے۔ تو میری موٹر سیارتی۔ 12واں جملہ ہے بڑی گیند، اب یہاں پر دیکھیں یہ موصوف صفت ہے، تو موصوف صفت میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے، اور موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہے، اور موصوف یہاں گیند کی عربی آتی ہے عربی میں کرتن، اور کرتن موصوف ہے اور مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی آئے گی مؤنث، اور کبیر بڑی کی عربی آتی ہے کبیرن کبیرتن، لیکن یہاں پر کرتن مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی، اب کہیں گے کرتن کبیرتن، کرتن کبیرتن۔ 13واں جملہ ہے چھوٹی گیند، گیند کی عربی کرتن، چھوٹی کی ہے صغیرتن، اور موصوف یہاں مؤنث ہے کرتن تو اس کی صفت بھی صغیرتن مؤنث آئے گی، اب کہیں گے کرتن صغیرتن۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ 6 نمبر جملے میں جو ہم نے کہا وہ میرا امرود ہے، تو وہاں پر جو ہے تل کا استعمال کرنا آپ کو، تل کا اجاستی، تل کا اجاستی، اجاست مؤنث ہے اور تل کا بعید کے لیے آتا ہے اور وہ کے لیے یہاں پر تل کا استعمال ہوگا۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، درس الخامس 5واں سبق۔ آپ کو ہمارا سبق کیسا لگا ضرور اس کو اپنی کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں، اگر کوئی کمی محسوس ہو تو ضرور اطلاع کریں تاکہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکے، اور آپ کو انشاءاللہ تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اور ان کو بھی ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے دوسرا سبق لے کر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔